الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام جیسا ایک بہترین راستہ ہم کو دیا ہے، شریعت جیسی ایک بہترین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہم کو دیا ہے. اگر کوئی انسان اسلام کے ہر حکم کو اگر ایک اچھے طریقے سے فالو کرتا ہے اور شریعت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ انسان کبھی بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں ہو سکتا، نامراد نہیں ہو سکتا اور ناکامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. ابھی جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کو الگ الگ قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پریشانی لاحق ہے. کسی کو کاروبار کا ٹینشن ہے، کسی کو گھر کے کرائے کا ٹینشن ہے، کسی کو گاڑیوں کے لون دینے کا ٹینشن ہے، کسی کو گاڑیوں کے قسط بھرنے کا ٹینشن ہے، ہفتہ بھرنے کا ٹینشن ہے، کسی کو قرضہ دینے کا ٹینشن ہے. اسی طرح کسی کا گھر کا تعمیری کام چل رہا تھا، وہ کام رک گیا ہے، اس کو اسی کا ٹینشن ہے. اور کسی کو بیماری کا ٹینشن ہے. بہت سارے لوگ اپنی بیماری کو بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ اگر اپنی بیماری کو ظاہر کریں تو ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر لوگ ظالم بن چکے ہیں. بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اس بیماری کو بڑھا کر اس انسان کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے لوگ اپنی بیماریوں کو چھپا رہے ہیں اور اس کا علاج ہاسپٹل میں جائے بغیر گھروں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک الگ پریشانی. اسی طرح جنازے کا ٹینشن ہے. پہلے جس طرح سے جنازوں کے اندر کثیر تعداد میں لوگ شرکت کیا کرتے تھے، دفنانے میں قبرستان تک کثیر مقدار میں لوگ جاتے تھے اور دفناتے تھے اور ثواب حاصل کرتے تھے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، لیکن آج حالات کے بدتر ہونے کی وجہ سے، حالات کے بگڑنے کی وجہ سے لوگ پہلے کی طرح جنازوں میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طرح قبرستان میں دفنانے کے لیے قبرستان جا نہیں پا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات بگڑ چکے ہیں. اسی طرح نکاح کی مجلسیں ہے، نکاح کا پروگرام ہے. بہت سارے حضرات نے نکاح کی تاریخ طے کر چکے تھے، اپریل میں، مئی میں، جون میں، لیکن حالات کے بگڑنے کی وجہ سے نکاح کی تاریخ کو آگے کر دیا گیا یا بہت سارے لوگوں نے نکاح کو کینسل کر دیا. تو یہ نکاح بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کے میں اس مجلس میں جو ہے نکاح کے اوپر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں نکاح کے تقریب کو کیسے انجام دیا جائے. اور اس لاک ڈاؤن کی حالت میں نکاح یہ اسلام کا کتنا بہترین پیغام ہے، امت کے لیے کتنا بہترین پیغام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی تھی، امت اس کو آج مرضی سے نہیں کر رہی تھی، لیکن آج کے حالات کے بگڑنے کی وجہ سے اسے مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ میں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح یہ انسان کی فطری اور طبعی ضرورت ہے، یہ ضرورت کی تکمیل ہے. اور مزید اللہ انبیاء کرام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے. تمام نبیوں نے نکاح کیا ہے. جن نبیوں نے نکاح نہیں کیا ہے ان کے وجوہات ہے، ورنہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے نکاح کیا ہے. اور مزید نکاح یہ نسلوں کو آگے بڑھانے کا پاکیزہ اور حلال طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر مرد اور عورت کے دل میں دوسری جنس کی طرف رغبت اور میلان پیدا کیا ہے. اس طبعی ضرورت کی تکمیل کے لیے نکاح کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا گیا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ نے بنایا ہے انسان کو، تو اللہ نے انسان کے دل میں کون سی خواہشات، کون سی ضرورتیں، کون سی فطرت کو ڈالا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بھی عملی طور پر نکاح کر امت کو پیغام دیا. صرف باتوں سے نکاح کے فضائل اور نکاح کی ترغیب نہیں دی ہے، عملی طور پر اللہ کے رسول نے نکاح کر امت کو بتایا ہے. یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے دیگر مذاہب اور ادیان کی تعلیمات سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے.
نہ تو اسلام میں مرد اور عورت کے آزادانہ میل ملاپ کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس میں راہبانہ تصورات اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح کے دوسرے مذہبوں کے اندر عورت کو ایک گناہ، فتنہ اور شیطان کا ہتھیار اور برائی کا مجموعہ سمجھ کر میاں بیوی کے تعلق کو عیب سمجھا جاتا ہے، کچھ مذاہب ایسے ہیں جس میں عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عورتوں کی کوئی وقعت نہیں تھی، دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو غلام اور باندی کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے آ کر عورتوں کو عزت دی ہے۔ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے، اللہ کے رسول نے ماں کے فضائل بیان فرمائے۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو اللہ کے رسول نے بیٹی کے فضائل بیان فرمائے۔ اگر عورت بہن کی شکل میں ہے تو بہن کے فضائل بیان فرمائے۔ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے فضائل بیان فرمائے۔ عورت کی شکلیں چار ہی ہیں، حیثیت اس کی چار ہی ہے، چاروں حیثیتوں میں اللہ کے رسول نے عورت کو باعزت قرار دیا ہے۔ تو یہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام میں افراط اور تفریط نہیں ہے، اسلام تو اعتدال والا مذہب ہے۔ اس کے تعلیمات میں جہاں پاکیزگی، طہارت اور عفت و حیا کو اہمیت حاصل ہے، وہی اس میں انسانی تقاضوں کی بھی تکمیل اور نفس اور روح کی تسکین اور مقصد حیات کی تعمیل بھی ہے۔ لہذا نکاح سے متعلق اسلام میں واضح اور تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ جتنے احکامات اسلام میں نکاح کے آئے ہیں اتنا دوسرے مذہبوں کے اندر احکامات کو کھل کر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کے نکاح لاک ڈاؤن کے تاریخوں میں اگر آ رہے ہیں تو میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نکاح کے تاریخ کو آگے نہ بڑھائیں اور نکاح کو کینسل نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا، کہ سب سے بہترین عظمت والا برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں سادگی ہو، جس نکاح میں خرچ کم ہو۔ اللہ کے رسول کے اس حدیث پر عمل کر کے تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا سکون ملے گا زندگی میں۔ ایک دن کی خوشی کے لیے انسان پوری زندگی کی خوشیوں کو آگ لگا دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اڑوس پڑوس والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، شہر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ کیا کہے گا اور اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہوں گے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر اور جنازوں کے موقع پر، یہ دو موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، رون دیتا ہے، شریعت کے اور اسلام کی جنازے نکال دیتا ہے۔ ہلدی ہے، مہندی ہے، رضاقہ ہے، بنگڑیوں کا پروگرام ہے، ساڑیوں کا پروگرام ہے، یہ جو پروگرام، یہ جو زائد چیزیں ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام اس کو خارج کر دیتا ہے، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے جو یہ مسلمانوں نے اپنایا ہے، اور یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان یہ غیر ضروری چیزوں کے اندر پڑتا ہے، مال نہ ہونے کی بنیاد پر نکاح کو آگے بڑھاتا ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا، 20 سال 22 سال 25 سال کا بیٹا ہو گیا ہے، بالغ ہو کے اب اس کو 10 سال ہو گئے، پھر بھی باپ اپنے اولاد کا نکاح نہیں کراتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے۔ نکاح کرانے کے لیے مال کتنا لگتا ہے؟ شریعت میں نکاح کرانے کے لیے مال فقط مہر ہے، مہر وہ بھی واجب ہے، اور وہ بھی مہر کی رقم آج کے زمانے میں چاندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2000 سے اوپر ہونی چاہیے، کم سے کم 2000 ہو۔ اگر کسی کے پاس 2000 روپے ہیں تو مہر کی رقم کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ولیمہ بھی واجب اور فرض نہیں ہے، ولیمہ فقط سنت ہے۔ انسان غیر ضروری چیزوں کے لیے اپنی اولاد کے نکاح کو تاخیر کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھو، کان میں اذان دو، جب بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام بلواؤ، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دو۔ پھر اگر یہ بچہ ساری ضروریات باپ کے پاس رہنے کے باوجود اگر اس بچے کا نکاح نہیں کراتے ہیں، پھر اگر یہ بچہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پہ ہوگا۔ حالات بگڑ رہے ہیں، گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک، یہ اتنے گناہ کے اسباب بچھائے ہوئے ہیں یہود و نصارہ نے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر گناہ سے بچنا چاہے تبھی بچ نہیں سکتے۔
اس لیے گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وقت سے پہلے ان کا صحیح فیصلہ کرے. وقت سے پہلے ایک دن کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے چھوڑو، لوگوں کو بتانے کے لیے لاکھوں روپے کا قرضہ لے کر ہم نکاح کرتے ہیں، تو نکاح کرنے کے بعد والی زندگی میں قرضہ ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں. جن کو دکھانے کے لیے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ لوگ قرضہ ادا کرنے نہیں آتے ہیں. پھر ایسے نکاح میں برکتیں اللہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے. پھر نکاح کے بعد 4-6 مہینے نہیں ہو جاتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے. میاں بیوی میں آپس میں بنتی نہیں ہے، ساس سسر میں بنتی نہیں ہے، اخلاقیات بگڑ گئے ہیں، نکاح نبھ نہیں پاتا ہے. پھر نوبت آتی ہے طلاق تک. پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 اولاد ہو گئی، 3 اولادیں ہو گئی، لیکن آپس میں نہ بننے کی وجہ سے طلاق ہو گئی. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ طلاق ہونے کے باوجود پھر اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں طلاق کے بعد آپس میں میاں بیوی نہیں رہے، لیکن لوگوں کے دیکھا دیکھی میں، لوگوں کو شرما شرمی میں آپس میں ساتھ میں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ یہ حرام ہے. اگر یہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ ان کا آپس میں ملنا یہ زنا کے برابر ہے. اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ سادگی سے نکاح کرے، شریعت کے مطابق نکاح کرے. دیکھیں نا شریعت میں کتنا سکون ہے. اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق اور شریعت کے طریقے کے مطابق نکاح کر کے تو دیکھیں نا کتنا سکون ملتا ہے. مسجدوں میں نکاح کرے، خیر مجبوری میں صحیح، لیکن کر کے تو دیکھے. اگر تمہیں کرنا ہی پڑ رہا ہے تو اپنی مرضی اس میں شامل کرو. بعض دفعہ اولادیں، لڑکا اور لڑکی شرم کے مارے ماں باپ کو کہہ نہیں پاتے کہ ہمارے دل میں ایسی خواہشات امٹ رہی ہے، میری عمر ہو چکی ہے، ابا میرا نکاح کرا دو. نہیں کہہ پاتے. ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، ان کے خواہشات کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ آج کے زمانے پر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، شیطان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نفس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اگر تم کہیں گے کہ مجھے میرے اولاد پر بھروسہ ہے، اچھی بات ہے، بھروسہ ہے، لیکن کیا تمہیں شیطان پہ بھروسہ ہے؟ کیا تمہیں نفس پر بھروسہ ہے؟ نہیں ہے نا. وہ بہت خطرناک ہے، بہت تجربے کار ہے، اچھوں کو اس نے پچاڑ دیا ہے. اسی لیے ہماری اولادیں اس راستے پر پہنچے اس سے پہلے ہم ان کے لیے صحیح فیصلہ کریں. بیٹے آپس میں بیٹھ کر نکاح رشتہ داری طے کریں، اور جن کا نکاح طے تھا وہ جلدی سے نکاح کرنے کی کوشش کریں، اور جن کا نکاح طے نہیں تھا اور جن کی اولادیں جو ہے اب نکاح کی عمر کو آ چکی ہیں تو ان دنوں کے اندر اچھا موقع ہے. ان دنوں میں رشتہ داری تلاش کرے، ایک مناسب جوڑا تلاش کرے اور نکاح کرنے کی کوشش کرے. کتنے فائدے ہیں؟ نمبر 1 اللہ راضی ہوں گے، نمبر 2 اللہ کے رسول راضی ہوں گے، نمبر 3 اسلام کے احکام پر عمل ہوگا، اور نمبر 4 فضول خرچی سے بچوں گے، نمبر 5 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوں گی، اور نمبر 6 جو قرضہ لینے کی نوبت آتی تھی نکاح کے لیے وہ قرضہ لینے سے تم بچ جاؤ گے. لاکھوں روپے تمہارے بچ جائیں گے، ہال کا خرچہ بچ جائے گا، 200 کلو کھانا بنانے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ بچ جائے گا. کتنے سادگی سے نکاح ہوگا، سوچو تو صحیح. پیارے آقا جناب رسول اللہ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، میرا آپ سے نکاح کرا دو. اللہ کے رسول خاموش رہے. پھر اس عورت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح کسی اور سے کرا دو. تو ایک صحابی تھے، وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا اس عورت سے نکاح کرا دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مہر کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ جو ہے گھر میں لے کر آ. تو اللہ کے رسول وہ فرمانے لگے صحابی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر جا کر دیکھ تو صحیح کچھ ہے یا نہیں. اللہ کے رسول کے اصرار پر وہ صحابی جاتے ہیں اور گھر میں جا کر دیکھتے ہیں. پھر دوبارہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تجھے جتنا قرآن کریم یاد ہے وہ قرآن کریم اس عورت کو سکھا دینا، یہ تیرے لیے مہر کے درجے میں ہوگا. اللہ کے رسول نے اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ کرا دیا. کہ تعلیم بھی مہر بن سکتی ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے. لیکن بہرحال حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کا نکاح اس صحابی کے ساتھ کروا دیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کماتا نہیں ہے، میرا بیٹا اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، اس کا نکاح کیسے کرا دے. اور لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے. ارے دینداری دیکھ کر نکاح کرا دو، اللہ آگے راستے کھول دے گا. دیکھو نا صحابی کے پاس کیا تھا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی،
پھر بھی اللہ کے رسول نے نکاح کرا دیا نا. اور میں رشتہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ اب ایسے حالات چل رہے ہیں، بھلے حالات ایسے ہو یا حالات سدھر جائے، اگر رشتہ دار کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، اگر رشتہ داروں نے نکاح کے لیے ہمیں نہیں بلایا ہے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل کے اندر کوئی ملال نہیں ہونی چاہیے کہ یار مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت بھی نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جلیل القدر صحابی ہے جن کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف. 10 مبشرہ میں سے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت سنائی ہے. کتنے؟ 10 صحابہ. ان 10 میں ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے. اللہ کے رسول کے اتنے قریب رہنے کے باوجود ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے بدن پر زردی کے نکاح کے کچھ آثار نظر آئے، جو نکاح کے موقع پر لگائے جاتے تھے خوشبو وغیرہ، وہ آثار نظر آئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ نکاح کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کیا طے کی؟ فرمایا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے. کہا کہ ولیمہ کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولیم ولو بشأتین، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. اب اس ہمارے حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کو بہت ساری باتیں جو ہے سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1 کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار صحابی تھے. مدینے میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت عثمان غنی تھے، حضرت حکیم ابن حزام تھے، اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا تھا. اب کتنا مال تھا اگر وہ بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہوگا. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے. اس کے باوجود نکاح کتنے سادگی سے کیا، اتنے سادگی سے کیا کہ اللہ کے رسول کو تک کی خبر نہ ہو. دوسرا پہلو اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کی نظر میں ماں باپ سے بڑھ کر تھے، صحابہ کی نظر میں ان کی جان سے بڑھ کر تھے. فدا کا ابی و امی. لیکن اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے نکاح کی دعوت نہیں دی، لیکن اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے. یہ نے کہا کہ عبد الرحمن نکاح کر لیا اور مجھے بلایا بھی نہیں اور ناراض ہو کر بیٹھ گئے، ایسا نہیں. دیکھو اللہ کے رسول نے دعائیں دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، ولیمے کی ترغیب دی، لیکن ناراض نہیں ہوئے. پتہ نہیں آج کل کیا ماحول چل رہا ہے، مجھے شادی پہ نہیں بلایا ہے. خوش ہو جاؤ نا کہ تمہارے جانے کا خرچہ بچ گیا، جانے کا وقت بچ گیا. ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پھر جب ہمارے نکاح کی باری آتی ہے تو اس کو دعوت نہیں دیں گے اس لیے کہ اس نے اس کے بیٹے پر نکاح میں مجھ کو نہیں بلایا تھا. یہ حال امت کا آ چکا ہے. کیوں اتنا نظریہ تنگ ہو چکا ہے؟ لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی کیوں ہو چکی ہے؟ دل بڑا کرو، سوچ بڑی کرو. نہیں بلایا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کو بھی نہیں بلایا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے. یہ حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں. ہر نکاح میں 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 3 لاکھ کا خرچہ کیا جاتا ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو غریب بیٹیوں کے نکاح کرا دو نا. یہ تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے، مالداروں کے ان حرکتوں کی وجہ سے غریب بیٹیاں بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہے، اور کتنی ایسی بیٹیاں گناہ کے اندر مبتلا ہو رہی ہے. اس کا وبال کس کے سر پہ ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ جائے جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشر الناس منزلتاً یوم القیامہ اذهب آخرته بدنیا غیرہ. کل قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا مرتبے کے اعتبار سے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے. دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو آگ لگا دی. ہم نے جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ کیا، جہنم کا سودا کیا. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ کے لیے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کے سامنے، بڑی منت سے کہتا ہوں، سماجات سے بڑے ادب سے احترام سے کہتا ہوں، اگر میری باتیں بری لگتی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. لیکن حالات کو بگاڑنے والے ہم ہی ہیں. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. مسلمانوں نے نکاح کے موقع پر جو رسومات اور جو خرافات پیدا کیے ہیں، یہ نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. حالانکہ نکاح کتنا سادہ تھا، نکاح کتنا آسان تھا اسلام میں. الدین یسر، دین بہت آسان ہے. کوئی کر کے تو دیکھے، کوئی چل کر تو دیکھے، تمہیں پتا چلے گا کہ دین اللہ نے کتنا آسان بنایا ہے. یہ سارے رسومات خرافات چھوڑ دے. تو لہٰذا جو باتیں بیان کی گئی ہے
اگر ان باتوں میں کوئی کڑوی بات ہو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، لیکن سوچے کہ یہ ساری باتیں حقیقت ہے، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے نہیں۔ بند کمروں کے اندر بھی اگر ہمارا بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ حالات ایسے آ چکے ہیں، اسی لیے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں باپ کو جو ہے ہوش کے ناخن چبانا چاہیے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں اچھا موقع ہے، اگر ہماری اولادیں نکاح کو آ چکی ہے تو مناسب رشتہ دیکھ کر جو ہے ان کا نکاح کرا دے، دیندار دیکھ کر ان کا نکاح کرا دے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر کیا دیکھ کر رشتہ طے کیا جائے۔ نکاح کے موقع پر اولاد کے لیے کیا دیکھ کر نکاح طے کیا جائے، یعنی رشتہ دار میں، یعنی لڑکی اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے اگر لڑکا دیکھنا ہے تو لڑکے میں کیا چیزیں دیکھی جائیں گی، اگر لڑکے والے ہیں تو لڑکی اگر دیکھ رہے ہیں تو لڑکی میں کیا چیزیں دیکھی جائیں گی کہ جس کی بنیاد پر نکاح طے ہو۔ تو نمبر 1 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة ل40، کہ میری امت 4 بنیاد پر نکاح کریں گی۔ ولی مالہا، نمبر 1 مال کی بنیاد پر، ولی جمالہا، نمبر 2 خوبصورتی کے بنیاد پر، ولی نسبہا، خاندان کی بنیاد پر، ولی دینہا، نمبر 4 دین کی بنیاد پر۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے میری امت تم چوتھے نمبر کو ترجیح دینا، یعنی دینداری دیکھ کر نکاح کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تریبت یداک، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ مال آج ہے کل ختم، خوبصورتی آج ہے، بچے پیدائش 1-2 بچے پیدا ہو گئے، خوبصورتی ختم، لیکن دینداری اگر کسی میں ہے، اخلاق اگر کسی کے اچھے ہے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں اگر چولہا بھی بند ہوگا تب بھی تمہاری بیٹی جو ہے خوش ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ 11 بیویوں سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، لیکن 2 بیویاں اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پا چکی تھی۔ 9 بیویاں اللہ کے رسول کے موت تک ساتھ میں رہی، تو 9 بیویاں تھی گھروں میں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں سلگتا تھا، لیکن پھر بھی گھر جنت بنے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق ویسے تھے۔ مال کا ہونا زندگی میں خوشیوں کے لیے کافی نہیں ہے، سکون مال سے نہیں آتا ہے، سکون اچھے اخلاق سے آتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں کہ مالدار دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، یہ بھی نہ دیکھا کہ بیٹے دولہے کے اور لڑکے کے اخلاق کیسے ہے، اس لڑکے کی زندگی میں دین ہے یا نہیں۔ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتا وہ تمہاری کیا مانے گا، یہ بھی نہیں دیکھا، پھر نکاح کرا دیتے ہیں۔ مال سب کچھ ہے، خواہشات کے پورا کرنے کے سارے اسباب ہیں، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ بیٹی کے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہے، دن کا چین ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں دین نہیں۔ تو لہٰذا رشتہ اگر طے کر رہے ہیں تو رشتہ طے کرنے کے لیے دیندار کو بنیاد بناؤ، دینداری کو بنیاد بناؤ۔ دیکھیں کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کے زندگی میں دین اور شریعت اور اسلام ہے یا نہیں۔ اگر وہ اسلام کو فالو کرتا ہے تو وہ تمہارے سارے حقوق کو ادا کرے گا۔ لہذا بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں، جو بہت سارے لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، رشتے مناسب نہیں آ رہے، لڑکے کی عمر ہوتی جا رہی ہے، رشتے مناسب نہیں آ رہے۔ تو ان ماں باپ سے کہتا ہوں کہ ایک عمل ہے، ایک دعا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مناسب اور بہترین رشتہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کی اولاد کا نکاح ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے؟ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، غالباً 3 یا 4 آیت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ آیت کریمہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مناسب رشتہ ہوگا اور دیندار رشتہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔